اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں معاندین کی فرمائشوں کا جواب دینے کے بعد اب ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے اور مخالفین کو دھمکاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول تو یہ ہے کہ مخالفین کے تمسخر سے دلگیر نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان سب کا بھی اسی طرح تمسخر کیا گیا، گزشتہ رسولوں کو بھی انہی حالات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن ان کی تکذیب کرنے والوں کا جو حشر ہوا ہے وہ قریش سرزمین عرب میں گھوم پھر کر دیکھ لے۔ عاد اور سمود، اصحاب مدین اور قوم لوط کا کیا حشر ہوا، اسی طرح ان مجرموں کو بھی سزا مل سکتی ہے۔ تکذیب کرنے والوں کا جو حشر ہوا وہی استہزاء کرنے والوں کا حشر بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بخدا واقعہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا ٹھٹھا کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ، پس گھیر لیا ان کو جنہوں نے خسروا منہم، ٹھٹھا کیا رسولوں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب نے جو اس کا مذاق اڑانے والے تھے، یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان ٹھٹھا اڑانے والوں کو گھیر لیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، سرزمین عرب میں چل پھر کر دیکھو، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اب اگلی آیات میں ایک سوال کا جواب ہے، لیکن اس سوال کا جواب سننے سے پہلے گزشتہ مضمون کو تھوڑا تازہ کر لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ مضمون آیا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ میں توحید الوہیت کا بیان ہے، اور رب العالمین میں توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ تمام جہانوں کو، یعنی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، پھر اللہ نے مخلوق کی بقا کا سامان کیا ہے، پھر ہر چیز کو آہستہ آہستہ اس کو انتہا تک لے جاتے ہیں۔ تو بس جو اللہ تعالیٰ یہ تین کام کرتے ہیں، یعنی کائنات کو پیدا کیا، کائنات میں پھر مخلوق کو پیدا کر کے اس کی بقا کا سامان کیا، پھر ہر مخلوق کو آہستہ آہستہ اس کی نہایت تک لے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ یہ تین کام کرتے ہیں وہی مخلوق کی بندگی کے بھی حقدار ہیں، دوسرا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری آیت میں، سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں اللہ کی دو صفتیں بیان فرمائیں، الرحمن الرحیم۔ رحمان میں بھی 5 حروف ہیں اور رحیم میں 4 حروف ہیں، دونوں ہی رحمت سے مشتق ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب دو لفظ ایک مادے سے بنتے ہیں تو جس کلمے میں حرف زائد ہو اس میں معنی بھی زائد ہوتا ہے۔ اس لیے رحمان کا معنی زائد ہے اور وہ عام ہے، رحیم میں معنی کم ہے اس لیے وہ خاص ہے۔ رحمان کا تعلق فی الحال موجودہ سارے جہان سے ہے،
کہ اللہ کی رحمت ہر کسی کو شامل ہے، مومن ہو کافر ہو، سب کے لیے اللہ کی رحمت عام ہے، اللہ کی رحمت سے حصہ سب کو پہنچ رہا ہے۔ اور جو رحیم ہے، رحیم کا تعلق آخرت سے ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا حصہ صرف مومنین کو ملے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کو رب العالمین کے ساتھ لائے ہیں، متصل آیا ہے۔ اور چونکہ رحمت عام ہے اور سارے جہانوں کو شامل ہے، اور رحیم یہ مالک یوم الدین کے متصل آیا ہے، اس لیے کہ رحمت اس لیے کہ خاص رحمت وہ یوم جزا سے اس کا تعلق ہے۔ اب ان آیتوں میں مذکور سوال کے جواب کو سمجھیں۔ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملک ہے۔ کافروں سے پوچھ کر دیکھیں، وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ کائنات کے مالک اللہ تعالی ہے۔ اگر وہ اعتراف نہ کریں تو آپ جواب دیں کہ کائنات کے مالک اللہ ہی ہیں، بس اللہ ہی پروردگار ہیں، سارے جہانوں کو پالنے والے ہیں، سب کے روزی رساں ہیں۔ انہوں نے کائنات پر مہربانی کرنے کو اپنے آپ پر خود لازم کیا ہے۔ وہ جہانوں کے تعلق سے رحمان ہیں، کیونکہ منکرین کو بھی پال رہے ہیں اور مومنین کو بھی پال رہے ہیں۔ کائنات پر مہربانی کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، استہزاء کرنے والوں کو بھی پال رہے ہیں اور ماننے والوں کو بھی پال رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ وہ رحمان ہے، استہزاء کرنے والوں کو فی الحال سزا نہیں دے رہے، فی الحال اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مگر جب اس دنیا کا آخری دن آئے گا اس وقت اللہ سب کو جمع کریں گے اور اس وقت استہزاء کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ تو اس دن کے لیے سزا کو اللہ نے مؤخر کر رکھا ہے، قیامت کے دن میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ مگر غلط قسم کے لوگ قیامت کو نہیں مانتے تو وہ لوگ قیامت کے دن گھاٹے میں رہیں گے۔ پھر وقوع قیامت پر ایک قاعدے سے استدلال کیا ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ رات دن میں جو مخلوقات چلتی پھرتی ہیں ان کے تمام احوال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ جب ان کی چلت پھرت تھم جاتی ہے، خواہ وہ دن میں پرسکون ہو جائیں خواہ وہ رات میں پرسکون ہو جائیں، اس وقت بھی وہ مخلوقات اللہ ہی کی ہیں۔ جب چل پھر رہے ہیں تب بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اور جب ان کی چلت پھرت تھم گئی ہے تب بھی وہ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اسی طرح ابھی جو لوگ اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ملک ہیں، اور جو مر کر عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں جہاں ان کو قرار آ گیا ہے وہ بھی اللہ ہی کی ملک ہے۔ اس لیے انسان مر کر ختم نہیں ہو جاتا، عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے، قبر میں اس کو قرار آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے حالات سے واقف ہیں۔ قیامت کے دن سب کو زندہ کر کے میدان قیامت میں جمع کریں گے، اور اس وقت استہزاء کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ آیت کریمہ دیکھیں، قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلْ آپ پوچھو، لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس کی ملک ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں۔ اب اگر وہ جواب نہ دیں تو پھر قُلْ آپ کہہ دیجئے للہ، اللہ کی ملک ہیں، کتب علی نفسہ الرحمہ، انہوں نے اپنی ذات پر مہربانی کو لکھ دیا ہے، یعنی اپنے اوپر مہربانی کو خود لازم کر لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور جمع کریں گے وہ تم کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس دن میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اس میں شک کیا، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں رکھا۔ الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں رکھا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ چیزیں جو تھمتی ہیں رات میں، والنہاری اور دل میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی جس طرح دن بھر کام کر کے مخلوقات رات کو ان کی چلت پھرت ختم ہو جاتی ہے، وہ سو جاتی ہیں، سکون ہو جاتا ہے کائنات میں،
تو اس صورت میں بھی وہ ساری مخلوقات اللہ ہی کی ملک ہوتی ہیں. لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے اپنی زندگی ختم کر کے عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں، ان کی چلت پھرت تو قیامت تک کے لیے ختم ہو گئی ہے، برزخ میں وہ لوگ پہنچ گئے ہیں. تو برزخ میں پہنچنے والوں کی باتیں بھی اللہ اسی طرح سنتے ہیں جس طرح دنیا میں رہنے والوں کی باتیں سنتے ہیں. جس طرح اللہ دنیا میں رہنے والوں کے احوال سے واقف ہیں، اسی طرح برزخ میں پہنچنے والوں کے احوال سے بھی واقف ہیں. صدق اللہ العظیم.